الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومقوانا وقائدنا الأعظم النبي المكرم هو الذي بعث إلى العرب والعجم عليه أفضل الصلوات وعلى آله وأصحابه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حضرات محترم، سیرت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اس مضمون کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی بساط کی حد تک مستند واقعات کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے. اور ہمارا سلسلہ گفتگو اس کا ایک پہلا حصہ دور صدیقی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جزیرہ عرب میں
پیدا ہونے والے، رونما ہونے والے بڑے بڑے فتنوں کے خاتمے تک بیان ہو چکا ہے۔ جس میں مرتدین کا فتنہ بھی تھا، اور یہ وبا بھی جزیرہ عرب میں بلکہ اس کے طول و عرض میں پھیل گئی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کا خاتمہ اور ان کے اثر اور زور کو ختم کرنا اور جزیرہ عرب کو اس سے پاک کرنا، یہ بھی کارنامہ ہے خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سورۃ النور کی آیت استخلاف کی روشنی میں ابتدائی دروس میں بھی بہت کچھ بیان ہوا ہے۔ کہ یہ منصب خلافت ہے کیا چیز؟ منصب خلافت ہے ان کاموں کی تکمیل کا نام کہ جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا کہ آپ کے زمانے میں یہ کام ہونے ہیں، لیکن آپ کی زندگی میں نہ ہوئے۔ جن شخصیات نے ان کاموں کو مکمل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں، اور ان کاموں کو مکمل کرنا ہی ان کی خلافت برحقہ پر دلیل صادق ہے، ایک بین اور روشن اور واضح دلیل ہے کہ ان کاموں کی تکمیل ان کے زمانے میں ہوئی۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب آپ کے سامنے ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ 2 کنگن ہیں میرے ہاتھوں میں، اور مجھے اس سے بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔ یہ کنگن اور نبی کے ہاتھ میں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ہر قسم کے زیور کو ناجائز قرار دیا۔ صرف انگوٹھی ہے، اور وہ بھی صرف 1 عدد، 1 سے زائد نہیں، اور وہ بھی چاندی کی، اور اس میں بھی علماء کا قول یہی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مہر کے طور پہ استعمال فرمایا، اور اس کے اوپر والی سمت کو آپ نے اندر کی طرف رکھا، اس لیے نگینے کو اندر کی طرف رکھا جائے یا مہر کی ضرورت کے لیے استعمال کیا جائے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو اس کو استعمال نہ کرنا افضل ہے۔ لیکن اجازت کی حد تک تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کسی قسم کا زیور مرد کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ ہمارے نوجوان جس وقت ہندوؤں کو، یہودیوں کو، نصرانیوں کو جس قسم کا زیور دیکھتے ہیں کہ وہ استعمال کر رہے ہیں، مرد مردوں کی نقالی شروع کر دیتے ہیں، عورتیں عورتوں کی نقالی شروع کر دیتے ہیں۔ اب مردوں نے بھی ہاتھوں میں کنگن پہننا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ کنگن ہی ہے نا جو چین پہنتے ہیں ہاتھوں میں، گلے کے اندر زنجیریں ڈالنا شروع کر دیں، ایک ایک کی بجائے 4 انگوٹھیاں ہاتھوں میں ہوں گی۔ حالانکہ یہ چیز
شریعت اسلامیہ میں صرف ناجائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ایک دستے مبارک میں ریشم ہے اور ایک میں سونا ہے۔ آپ نے اس کو لہرا کے دکھا کے فرمایا حاذان حلالان لاناث امتی وحرامان لذکور امتی، فرمایا یہ دونوں چیزیں دیکھ لو، ایک ریشم ہے اور ایک سونا ہے، یہ دونوں چیزیں میری امت کی عورتوں کے لیے تو حلال ہیں، مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ اور مردوں کے لیے میں نے آپ کو بتلایا کہ جو زیور حلال ہے، جائز ہے، وہ صرف انگوٹھی کی حد تک، اور اس میں بھی علماء کا قول یہ ہے کہ سفر وغیرہ میں استعمال کرو، ویسے افضل یہی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کرو، لیکن اس سے بڑھ کے جو باقی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں سری حرام ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ دیگر دھاتوں کا استعمال، پیتل ہے، تانبا ہے، لوہا ہے، وہ نہ مرد کے لیے حلال ہے نہ عورت کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے۔ عورتوں کے لیے سونے چاندی کی انگوٹھی کے علاوہ اور کوئی انگوٹھی جائز نہیں ہے۔ ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی استعمال کی ہوئی تھی، پہنی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بت پرستوں کی بو کیوں آ رہی ہے بھائی؟ اس لیے کہ بت پرست لوگ جو ہیں وہ پیتل کے بت بنایا کرتے ہیں۔ مالی اجد علیک رائحۃ الاصنام، اور اسی طریقے سے ایک کے ہاتھ پہ آپ نے لوہے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے جہنمیوں کی بو آ رہی ہے۔ لیکن آج کل ان دھاتوں کے استعمال میں کسی قسم کا کوئی فرق اور کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، بس آرٹیفیشل زیورات ہیں، ہر کوئی استعمال اس کو کر رہا ہے۔ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ یعنی کم از کم عورتوں کے لیے انگوٹھی کسی بھی صورت میں اور دھات کی جائز نہیں، اور مرد کے لیے سوائے انگوٹھی کے اور کوئی زیور حلال نہیں، نہ گلے میں ڈالنے کے لیے، نہ بازو میں ڈالنے کے لیے، نہ کپڑے کے اوپر سجانے کے لیے، کسی بھی صورت میں حلال اور جائز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا اور پریشانی لاحق ہوئی کہ ہاتھ میں کنگن اور نبی کے ہاتھ میں کنگن سونے کے۔ فرمایا میں نے ان کو اتارا اور اس کے بعد ان کو پھونکا تو ہوا میں اڑ گئے۔ اب جو ہوا میں اڑے، اب اس کے بعد پھر خواب ختم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ فما اولتہما، آپ نے ان کی پھر تعبیر کیا نکالی؟ فرمایا دجالان، دو دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور پھر ان کا یہ دعویٰ اللہ رب العزت تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، اور وہ نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور اس سے مراد یمن کا اسود عنسی ہے اور یمامہ کا مسیلمہ کذاب ہے۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور پھر اپنے انجام سے دوچار بھی ہوئے، لیکن یہ کام جو پائے تکمیل تک پہنچا یہ دور صدیقی کے اندر پہنچا۔ وعدہ اللہ کے نبی سے ہوا اور پورا کس کے اندر ہوا بھائی؟ دور صدیقی کے اندر۔ یہ ہے خلافت، کہ نبوت کے کاموں کی تکمیل کا نام خلافت ہوتا ہے۔ نبی نے جو کام شروع کیے ان کاموں کو جاری رکھنا، اور جن کاموں کا وعدہ نبی سے کیا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ خلافت ہے۔ اور جس طرح پائے تکمیل تک وہ کام سیدنا صدیق اکبر نے پہنچائے داخلی اور خارجی اعتبار سے۔ ایک جملہ تو میں نے سیدنا ابو ہریرہ کا آپ کے سامنے پہلے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اللہ رحمت فرمائے صدیق اکبر پر، اگر وہ حالات کو نہ سنبھالتے تو کسی کے بس کی بات ہی نہیں تھی کہ رسول اللہ کے بعد حالات کو سنبھال سکے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ایک جملہ مجھے بڑا پسند آیا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا کہ میں جب یہ دور دیکھتا ہوں، صدیقی دور ہے کتنا؟ صرف 2 سال کا۔ 2 سال کے اس دور میں اگر زمانہ امن بھی ہو، حالات کی درستگی کا ذمہ دار کوئی فرشتہ بھی آسمان سے اتر آئے، خدا کی قسم اتنے آسان انداز سے وہ حالات کو نہیں سنبھال سکتا جتنے آسان انداز سے ان حالات کو سنبھالا ہے سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے
کہ 2 سال میں اتنے بڑے بڑے کام اور اتنے بڑے بڑے کارنامے داخلی اعتبار سے بھی کامل ثابت ہوئے، خارجی اعتبار سے بھی کامل ثابت ہوئے۔ جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جس انداز کا تعلق رکھا، سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنے زمانے میں اسی انداز کا تعلق برقرار رکھا، اور جن جن حقوق کو رسول اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر نے ان حقوق کو اسی طرح جاری رکھا، اور خارجی اعتبار سے جتنے فتنے آئے ان سارے فتنوں کا مقابلہ کیا، اندرونی نظام بھی قائم کیا، بیرونی نظام بھی قائم کیا۔ اب دیکھو اتنی جنگیں ہیں، فتنوں کا خاتمہ ہے، ان کا مقابلہ ہے، پھر روم و فارس سے جنگوں کی ابتدا ہو رہی ہے ان کے زمانے میں، لیکن اس کے باوجود ایک ایک چیز پہ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشتہ دار میری توجہ سے محروم نہ رہ جائے۔ اب آپ ابتدا سے دیکھ دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا منظر تھا جس کو سنبھالا ہے سیدنا صدیق اکبر نے۔ ہر طرف ایک ہیجان کی کیفیت، کوئی خاموش ہے، کوئی جذبات میں ہے، کوئی گوشہ تنہائی میں جا بیٹھا ہے، کوئی جنگلوں میں نکل گیا ہے، لیکن آئے باہر گئے ہوئے تھے چونکہ لشکر اسامہ میں، واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کے بوسہ لیا، طبت حیا و میتا، پھر ساتھ ہی واہ خلیلہ ہو، واہ نبیہ ہو، واہ اصفیہ ہو، اے میرے نبی، اے میرے خلیل، اے میرے برگزیدہ، یہ الفاظ بولے، اور اس کے بعد پھر ساری قوم کو اس طرح سنبھالا کہ سب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک جملے کی تائید کی، اور پھر ایک پرسکون ماحول وجود کے اندر آیا اس کے بعد۔ اور رشتہ داروں میں بعض اوقات انسان غریبوں کو بھول جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ایک کنیز تھی ام ایمن، اور یہ زید ابن حارثہ کی بیوی تھی، اسامہ ابن زید کی والدہ ہیں۔ زید ابن حارثہ کا نباہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب سے تو نہ ہو سکا تھا، لیکن ان سے نباہ ہو گیا، ان سے اولاد بھی ہوئی، اسامہ ابن زید پیدا ہوئے۔ اب ام ایمن کو رسول اللہ ماں کا درجہ دیتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے بھی ان کو ماں کا درجہ دیا۔ جب بھی مجلس میں آتی وہی اکرام کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کا کرتے تھے۔ پھر حسنین کریمین ان کی اپنی شان ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا ان کا تو اپنی ان کی شان ہے، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر، طبقات ابن سعد نے بڑی عجیب بات لکھی، اپنی لخت جگر سیدہ عائشہ کو جس وقت وہ سامنے آتی تھیں ان کا استقبال اٹھ کے کرتے تھے، اور ان کو ام المؤمنین کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ کیوں جی آپ ام المؤمنین کیوں کہتے ہیں؟ آپ کی تو بیٹی، آپ کی تو لخت جگر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی لخت جگر کی حیثیت سے نہیں، میں رسول اللہ کی زوجہ کی حیثیت سے دیکھتا ہوں۔ ان کا اتنا مقام اور شان ہے کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہر معاملے پہ نظر، بڑی باریکی کے ساتھ۔ اور یار لوگوں نے جو قصے اور کہانیاں مشہور کر رکھی ہیں نا کہ بڑا اختلاف ہو گیا تھا ان کا سیدہ فاطمہ الزہرا سے، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں ایک معاشرے میں رہتے ہوئے۔ بات تو اتنی تھی کہ خیبر کی فتوحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ مختص کیے تھے اپنے آل و عیال پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے خمس میں سے، جو خمس اللہ کے رسول کو ملتا تھا، اور اس کو خرچ کرنے کے لیے جو باغ آپ نے مختص کر رکھے تھے، اب کسی نے ان حضرات کے ذہن میں یہ ڈال دی، سیدنا علی سمیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس سمیت سب کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تھی جو تقسیم ہونے سے رہ گئی، اور حضرت ابوبکر اس کو ابھی تک تقسیم نہیں کر رہے۔ تو انہوں نے مشورے سے پھر حضرت فاطمہ کو بھیجا۔ حضرت فاطمہ آئیں، سیدنا صدیق اکبر نے بڑا زبردست استقبال فرمایا، اور استقبال کیا، اور اس کے بعد
وجہ پوچھی، انہوں نے کہا تو ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا مال جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ حضرت عباس بھی آ گئے، حضرت علی بھی آ گئے۔ فرمایا ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں سنا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث وما ترکناہ صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت دنیا میں مال اس قسم کا نہیں چھوڑ کے جاتے کہ جس کی وراثت آگے چلے، ہمارے مال کی میراث آگے نہیں چلا کرتی۔ وما ترکناہ صدقۃ، اور جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارا صدقہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی آخری عمر کے اندر بھی چند دیناروں کی فکر تھی جو صدقہ نہیں ہوئے تھے۔ آپ بار بار پوچھتے تھے حضرت عائشہ سے کہ وہ پڑے ہیں یا صدقہ کر دیے گئے، وہ موجود ہیں یا صدقہ کر دیے گئے، آپ کو تو اس کی فکر تھی۔ فرمایا وہ تو سارا صدقہ ہے، ہاں البتہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اپنے اہل و عیال کے خرچ کے اندر صرف فرمایا کرتے تھے، تو ہم بھی اس مال کو اہل بیت کے خرچ کے اندر استعمال کریں گے۔ ملکیت اور قبضہ بیت المال کا رہے گا، حکومت کا رہے گا، قبضہ کسی کو نہیں دیا جائے گا، اسی طرح وقف کی شکل ہوگی، لیکن یہ استعمال آپ ہی کے اوپر ہوگا، ہم اس میں سے ایک پائی بھی وصول نہیں کریں گے۔ حتیٰ کہ دور علی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی مرضی کے ساتھ سارے خاندان سے مشورہ کر کے پھر اس کو بیت المال کے اندر جمع کروا دیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داخلی امور پہ بھی نظر تھی، خارجی امور پہ بھی نظر تھی۔ جب سارے فتنے اختتام پذیر ہو گئے، جو جزیرہ عرب سے تعلق رکھتے تھے، اب اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کی طرف توجہ فرمائی، جس طرح میں گزشتہ بیان میں عرض کر چکا ہوں، پھر اسی طرح روم کی طرف بھی توجہ فرمائی، اور اس عظیم جہاد کی ابتدا فرمائی کہ جن فتوحات کا وعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، اور یہ وعدہ جو ہے یہ صرف آپ کی نبوت ملنے کے بعد نہیں، پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی یہ وعدہ موجود تھا۔ کعب احبار کی روایت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہجرہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بیثرب وملکہ بالشام، کہ جو نبی آئے گا اس کا نام محمد الرسول اللہ ہوگا، یہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا، آپ کا نام اسم گرامی۔ ومولدہ بمکہ، اور آپ کی ولادت مکہ میں ہوگی، اور آپ کی جائے ہجرت یثرب ہوگا، اور آپ کی مملکت شام تک ہوگی۔ شام چونکہ خاص اہمیت کی حامل جگہ تھی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ کے بعد اس روئے زمین پر، یعنی حجاز کے بعد روئے زمین کے اوپر اگر کوئی سب سے عظیم ترین خطہ ہے تو وہ شام ہے۔ آیت معراج میں موجود نہیں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی کا ماحول کیا ہے، کون سا علاقہ ہے اس کے ارد گرد، کون سی جگہ ہے، وہ ملک شام ہے۔ اس لیے قرب قیامت کے اندر سب سے زیادہ جس جگہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے مکہ اور مدینہ کے بعد، وہ شام ہے، اور اس کے بعد خراسان ہے۔ اور میں جو کر سکے تو شام کی طرف ہجرت کر کے چلا جائے، شام کے علاقے میں ٹھہرے۔ ورز مقدسہ ہے، اس کو ارض مقدسہ کہا گیا، اس کی خاص حیثیت تھی، اس لیے شام کا ذکر کیا گیا بطور خاص۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے، ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے، صحیح ابن حبان نے اس کو نقل کیا، کہ جس وقت آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے بعد اچانک ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور آپ کی والدہ کہتی ہیں اضاءت بنورہ قصور الشام، اس نور کے ساتھ جو ہے شام کے محلات جو ہے وہ بھی بالکل واضح اور روشن ہو گئے، یعنی وہ محلات نظر آنے لگے۔ یہ ساری اصل میں تمہید تھی اور پیشین گوئیاں تھیں، ایک وقت ہوگا کہ شام کا علاقہ بھی فتح ہوگا اور فارس کا علاقہ بھی فتح ہوگا، اور یہ اہل کتاب کے ذہنوں میں یہ چیزیں پہلے موجود تھیں۔ سیرت کی کتابوں میں
بہت سارے لوگوں کے حالات لکھے ہیں اہل کتاب کے، وہ سارے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اہل کتاب علماء کے جو منتظر تھے، کوئی مکہ کی طرف آئے ہوئے، کوئی مدینہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے۔ مکہ میں ایک تاجر آیا ہوا تھا، یہودی تھا، بڑا عرصہ ہو قیام پذیر رہا۔ اندر اندر یہ بات تھی کہ یہ زمانہ آ چکا ہے اس نبی کی ولادت کا، اور اس کی ولادت مکہ میں ہونی، اور ان کے ہاں اور بھی کئی علامات تھیں، ان کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ جب خاندان عبد المطلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، وہ ان دنوں میں بطور خاص تحقیق کرتا تھا، اپنے دوستوں سے پوچھتا تھا کہ قریش میں اور بالخصوص بنو ہاشم میں خاندان عبد المطلب میں اگر کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو تو مجھے بتلانا۔ چنانچہ جب آپ کی ولادت ہوئی اور آپ اس کو بتلایا گیا تو وہ گیا، اور جا کر اس نے کہا کہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عبد المطلب اٹھا کر باہر لائے، اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ مار کے گر گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو بھاگا تیزی کے ساتھ، اور ساتھ ہی اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہیں، ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، قد انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، قد انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے۔ لوگوں سنو، بنی اسرائیل کی نبوت ختم، بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اب اس کے بعد بنو اسماعیل کا نبی آ گیا ہے، یہ مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا، اس کے حملے ایسے ہوں گے کہ اس کے سامنے کوئی بھی تاب اس کی نہیں لا سکے گا۔ چنانچہ وہ ساری باتیں پوری کس دور میں ہو رہی ہیں؟ دور صدیقی میں آغاز ہو رہا ہے، اور اختتام اس کا پھر آگے باقی ادوار میں تقریباً تکمیل کے قریب دور فاروقی کے اندر۔ جس طرح میں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کی خلافت کے ساتھ جو مشابہت اس کی دی گئی کہ یوشع ابن نون کے زمانے میں آغاز ہوا اور طالوت کے زمانے کے اندر خلافت ان کی مکمل ہوئی، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آغاز ہوا، اور غلبے کا، اور وہ غلبہ دور فاروقی کے اندر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ تو شام کی بات تھی، شام سے مراد اس زمانے میں روم تھا، یہ بات یاد رکھیں، پہلے بھی گزر چکا ہے کہ شام میں روم کی حکومت تھی۔ دمشق تک ان کا جو پایہ تخت تھا اس کے اثرات دمشق میں تھے، وہ کبھی دمشق میں ہوتے تھے، کبھی روم کے باقی علاقوں کے اندر ہوتے تھے۔ اسی طرح فارس کے علاقے میں بھی یہ جو لوگ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، دو ہی طاقتیں تھیں اس زمانے کے اندر، ان لوگوں کے اندر بھی ہلچل تھی۔ چنانچہ مستند روایات میں چیز موجود ہے، تقریباً تمام سیرت نگار اس کو لکھتے ہیں صحیح سند کے ساتھ، پوری سند اس واقعہ کی موجود ہے کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس رات کسریٰ کے ایوان میں زلزلہ آیا تھا، اور زلزلے کی وجہ سے یہ محل کے باہر جو چھجے سے بناتے ہیں نا، اس کے اوپر بڑی خوبصورت نقش و نگار بادشاہ لوگ، یہ حکمران لوگ کرتے ہیں، وہ کنگرے جو تھے ان میں 14 کنگرے ایک ہی وقت میں گر گئے، حالانکہ ان کا مال بڑا مضبوط تھا، ان کنگروں کے گرنے کی کوئی توقع بھی نہیں تھی۔ اب بادشاہ جو تھا وہ اس وجہ سے بڑا پریشان، صبح اٹھا، ادھر سے خبر آ گئی کہ ایک دریا تھا، دریائے ساوا، وہ بھی خشک ہو گیا ہے، اور پریشان ہو گیا۔ پھر اس کا ایک موبزان تھا، ان کے جو وزیر وغیرہ تھے، ان میں سے کسی نے آ کر خواب سنایا، اس نے کہا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ کچھ اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو دھکیلتے جا رہے ہیں، اور دھکیلتے دھکیلتے دجلہ سے پار ہو گئے، اور پھر تمام دنیا میں تمام ممالک کے اندر وہ چھا گئے ہیں۔ اب اس نے جب یہ خواب سنا تو اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ پھر ادھر سے خبر آ گئی کہ آپ کی جو آتش کدا تھا نا، کسی مخصوص جگہ پر انہوں نے آگ جلائی ہوئی تھی، الاؤ اس کا روشن رہتا تھا مسلسل، کبھی وہ نہیں بجھا تھا، اور اس کے بجھنے کو وہ اپنے لیے موت سمجھتے تھے، اس لیے کہ وہ آتش پرست تھے۔ خبر آ گئی کہ جو سال سے ہزاروں سال سے جو آتش کدا نہیں بجھا تھا، اب اس کی آگ بجھ چکی، اب اور زیادہ پریشان ہوا، اور اس نے اپنے کسی خاص نمائندے کو بھیجا، کہا کہ ہمارے پاس تو
ان علوم سے متعلق کوئی ایسی کتابیں موجود نہیں ہیں، یہ جو خواب ہیں اور یہ سارے واقعات ان کی تعبیر پوچھ کے لاؤ کہیں سے۔ اس آدمی نے کہا جی کسی اہل کتاب کے فرد کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ ایک عیسائی عالم عبد المسیح کے پاس گیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ یہ بات جو ہے نا یہ میری سمجھ سے باہر ہے، میرا ایک ماموں ہے جو بڑا ماہر ہے اہل کتاب کا، اس سے جا کر پوچھتے ہیں، لیکن رہتا شام میں ہے۔ اس نے کہا جی سواری کا بندوبست کرو اس کے لیے۔ اب وہ شام میں گیا، سطیح نام کا اس کا ماموں تھا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچا اس کی موت کا وقت قریب تھا۔ اس نے جا کر اس سے بات کی اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ بیمار تو ہیں لیکن ہماری کچھ ایسی پیچیدگیاں ہیں جن کو آپ حل کر سکتے ہیں۔ اس نے بات سننے کے بعد کہا کہ جب فارس کی آگ بجھ جائے، یعنی اے عبد المسیح غور سے سنو، جس وقت کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، فارس کی آگ بجھ جائے، دریائے سابا خشک ہو جائے اور کسرا کے محل میں زلزلہ آ جائے، اس کے بعد ستی کے لیے شام نہیں رہے گا۔ کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ نہ شام رہے گا نہ تمہاری حکومت اور فارس رہے گی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا واللہ لتفتحن قیصرا، خدا کی قسم تم قیصر کے علاقوں کو فتح کرو گے، بلا تنفقنھا فی سبیل اللہ، اور تم اس کو پھر اللہ کے راستے کے اندر خرچ بھی کرو گے۔ یعنی یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی بھی تھی۔ انہوں نے کہا یہ شام بھی نہیں رہے گا، یہ عراق بھی نہیں رہے گا، یہ روم و فارس ختم ہو جائیں گے۔ اب دیکھو یہ تو سارے واقعات کتنے بعد کے ہیں، لیکن جس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلے ہوئے تھے، آپ جب مدینہ طیبہ سے باہر نکلے، پیچھے سے تعاقب جاری ہے، مشرکین نے 100 سرخ اونٹ جو ہیں وہ اس کا انعام مقرر کر رکھا ہے کہ جو پکڑ کے لائے گا 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے۔ اب لوگ اپنے لالچ میں جس طرح بھاگتے ہیں، سراقہ ابن مالک بھی پیچھے دوڑے، ایک سردار تھا بدوی علاقے کا۔ اب یہ اپنے گھوڑے کے اوپر گیا اور جب رسول اللہ کے قریب پہنچا، حضرت صدیق اکبر نے متوجہ کیا رسول اللہ کوئی سوار آ رہا ہے اور بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تو میں کوئی ضرورت نہیں گھبرانے کی۔ جب وہ قریب آیا اور آپ پر حملے کا ارادہ کیا، وہ تو بڑا زبردست شاہ سوار تھا، کبھی گھوڑے سے گرا نہیں تھا، کبھی اس کے گھوڑے نے اس کو دھوکہ نہیں دیا تھا، اچانک ڈگمگایا اور اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اب جب اس نے یہ کیفیت دیکھی، اس نے کہا کوئی معاملہ عجیب ہے۔ کہتا کہ میں آیا تو اس غرض کے لیے تھا آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ کے انعام میں، لیکن آپ دعا کریں میں صحیح سالم واپس پہنچ جاؤں، میں آپ کے ساتھ اب یہ زیادتی نہیں کروں۔ چنانچہ پھر اس کا گھوڑا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوبارہ اس نے ارادہ کیا، بعض روایت میں 3 مرتبہ اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بالکل اب آپ مجھے میری بات کا پورا یقین رکھیں، جس قسم کا بھی مجھ سے آپ قسم اور حلف لینا چاہیں میں آپ کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہ سراقہ اس وقت تیرا کیا حال اور تیری کیا کیفیت ہوگی کہ جس وقت فارس فتح ہوگا اور شاہ فارس کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے۔ اب دیکھو علاقہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ٹوٹل 80-82 آدمی ہیں اور ان کو بھی مکہ میں نہیں رہنے دیا جا رہا، لیکن رسول اللہ نے کتنے جزم کے ساتھ، کتنی آپ نے وثوق کے ساتھ اس کو خوشخبری سنائی۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا۔ اور پھر جب آپ نے اس کو یہ پیشین گوئی کی، دور فاروقی میں یہ پیشین گوئی ہو بہو اسی طرح ثابت ہوئی، وعدہ اللہ کے رسول سے ہوا اور اس کی تکمیل شیخین کریمین کے زمانے میں ہوئی۔ اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا۔